اسی لیے روایتوں میں یہ کہ ظہور کا وقت کسی کے علم میں نہیں، یہاں تک کہ گروہ اہل بیت بھی نہیں جانتے کہ ظہور امام کا وقت کیا ہوگا، اور امام زمانہ کا لقب ہی منتظر ہے، یعنی انتظار کرنے والے۔ خود امام بھی یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب حکم الہی ہوتا ہے اور مجھے ظہور کی اجازت ملتی ہے، لیکن اس زمانے کی کچھ علامتیں، اس زمانے کے کچھ واقعات ہمیں بتائے گئے جن کی مدد سے ہم تیار ہو کر بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ روایت یہ ہے کہ ظہور کے وقت بالکل تیار ہو کر بیٹھو۔ وقت ظہور مومنوں کی دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک وہ مومن کے جو امام کے پاس جانا چاہیں گے اور اپنی تیاری کی وجہ سے فوراً پہنچ جائیں گے، اور ایک وہ مومن جو امام کے پاس جانا چاہیں گے مگر اپنی سستی کی وجہ سے اس قیمتی موقع کو اپنے ہاتھ سے کھو دیں گے۔ تو ایسے مومن بنیے کہ ادھر حکم امام آئے اور ادھر آپ امام کے قیام گاہ تک پہنچ جائیں، اور وہ کس طرح سے، اس کی تفصیل اب روایات یہ بتاتی ہیں کہ امام زمانہ خود بھی انتظار کی حالت میں ہے۔ امام کا ایک لقب منتظر ہے، یعنی جس کا انتظار کیا جا رہا، اور ایک لقب منتظر ہے کہ جو خود انتظار کر رہا کہ کب میرے ظہور کا وقت ہوگا اور کب حکم الہی سے اور مصلحت الہی سے مجھے اجازت ملے گی کہ میں ظہور کروں اور اس کے بعد اپنے مقصد کو پورا کروں۔ وہ مقصد امام کیا ہے، یہ بھی تقریر کے اختتام سے آتا ہے، لیکن اتنا روایات میں بتایا گیا ہے کہ جس سال امام ظہور فرمائیں گے وہ سال 7 سال ہوگا، یعنی ایسا سال ہوگا کہ اگر 2 پر تقسیم کریں تو وہ 2 پر تقسیم نہ ہو سکے۔ 1400 ہجری نہیں ہو سکتا، 1401 ہجری ہو سکتا ہے، 1402 نہیں ہو سکتا، 1403 ہو سکتا ہے۔ 7 سال کے اندر ظہور امام ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب ظہور امام ہوگا تو وہ 10 محرم کی تاریخ ہوگی، عاشورے کا دن ہوگا، اور جمعہ اس دن واقع ہوگا جس دن امام ظہور فرمائیں گے۔ اور امام کے ظہور سے پہلے کے 8 مہینے بڑے عجیب و غریب 8 مہینے ہوں گے، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور اس کے بعد محرم۔ یہ وقت ظہور امام سے پہلے کے 8 مہینے انتہائی عجیب و غریب ہوں گے۔ اس دور کے اندر اتنی تیزی سے تبدیلیاں واقع ہوں گی کہ انسان خود بھی حیران اور پریشان ہو جائے گا، تمام دنیا کے لوگ پریشانی کا شکار ہو جائیں گے، تب ظہور امام ہوگا۔ اس دور کی ایک عام حالت تو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ روایتوں میں یہی ہے کہ نمازیں کثرت کے ساتھ ضائع کی جائیں گی، لوگ مال زکات سے تجارت کیا کریں گے، مرد اپنی عورتوں کے کہنے کے اندر آ جائیں گے، امانت دنیا سے ختم ہو کر رہ جائے گی، حکم خدا کی کھلم کھلا مخالفت ہوگی، اور ایک خاص علامت جس کا تذکرہ ہے کہ اس سے پہلے تو ظہور امام نہیں ہو سکتا، وہ یہ کہ امت رسول کے مرد مردوں پر اکتفا کریں گے اور عورتیں عورتوں پر اکتفا کریں گی۔ یہ وہ دور ہوگا، ابھی تفصیل آتی ہے، لیکن اس مقام پر ایک روایت جو اس سے پہلے ہم ایک اور مقام پر بیان کر چکے ہیں کہ کمیل ابن زیاد نے ایک مرتبہ امیر المومنین سے سوال کیا کہ یا امیر المومنین وقت ظہور امام کب ہے؟ تو مولا نے کمیل کے بازو کو تھاما اور کہا کہ کمیل میرے ساتھ چلو۔ یہ کمیل وہی عظیم ہستی کہ جن سے منسوب دعائے کمیل یا دعائے خضر ہمارے پاس موجود، اور جسے پڑھنے کی انتہائی تاکید کی گئی، اس لیے کہ اس میں امام زمانہ کا کثرت کے ساتھ تذکرہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ قرار دی گئی ہے کہ وہ ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتا ہو۔ بہرحال مولا کمیل کے بازو کو تھام کے لے چلے، کوفے سے باہر اس مقام پر پہنچے کہ جہاں آج کمیل کا روضہ، اور ایک مرتبہ کہا کہ اے کمیل، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شقی ترین شخص، سب سے زیادہ شقی شخص تجھے صرف محبت اہل بیت کے جرم میں اسی مقام کے اوپر ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کرے گا، اور تو اس مقام کے اوپر دفن کیا جائے گا۔ اے کمیل، اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ مجھ سے دوری اختیار کر۔ کمیل ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مولا، میں کسی صورت میں بھی آپ سے دوری اختیار کرنے کی بات تسلیم نہ کروں گا۔ مولا نے کہا بہرحال تجھے اس مقام پر دفن کیا جائے گا، پھر اس مقام کے چاروں طرف عالی شان عمارتیں کھڑی ہو جائیں گی، اور ان عالی شان عمارتوں میں تھوڑے عرصے کے بعد ہر کمرے میں ایک ایک شیطان آ کر رہے گا، اور وہ لوگ عمارتوں کے مالک اس شیطان کی علامت کو اپنی عمارت کی چھت پہ لگائیں گے، وہ یسمّا پہ عین سینا، اور اس شیطان کی علامت کا نام عین سینا رکھیں گے جو ہر عمارت کی چھت کے اوپر موجود ہوگی۔ کتاب الملائم والفتن کی روایت، اور جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے کہ جب یہ روایت علماء کے سامنے پہنچی تو علماء کافی حیران بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے، اور یہ
اعتراض حل نہیں ہو رہا تھا کیونکہ لفظ اینٹینا پوری عربی زبان میں موجود نہ تھا. ڈکشنریاں کھنگال ڈالی علماء نے لیکن اس لفظ کے معنی انہیں کہیں نہ مل سکے. یہ تو آج کے زمانے میں بتایا کہ وہ کون سا شیطان ہے اور وہ کون سی شیطان کی علامت ہے جس کا تذکرہ میرے مولا فرما رہے کہ اس کا نام اینٹینا ہوگا. جب یہ دور آ جائے تو سمجھ لینا کیا وقت ظہور امام بڑا قریب ہے. تو حالات ہمیں بتا سکتے ہیں کہ شاید وہ یہی دور ہے. اور اسی روایت کے نیچے کتاب الملاحم میں ایک روایت اور موجود اور وہ روایت یہ ہے کہ جب وقت ظہور امام ہوگا تو اس وقت تم یہ دیکھو گے کہ لوگ غنا کے اور موسیقی کے اور گانے کے آلات اپنی جیبوں میں لیے ہوئے پھر رہے ہیں. یہ روایت اتنی عجیب روایت تھی کہ جس کتاب میں یہ روایت چھاپی گئی تو اس کے نیچے پبلشر نے ایک نوٹ لکھا اور وہ نوٹ یہ لکھا کہ غالباً یہ روایت کسی نے امام کی جانب منسوخ کر دی ہے. روایت بالکل غلط کر دی ہے اس لیے کہ اتنا چھوٹا کوئی گانے کا آلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو جیب میں رکھا جائے اور رکھنے کے بعد اسے بجایا جائے تو آواز بھی اس میں سے نکلے. تو یہ روایت خلاف عقل ہے اس لیے شاید یہ امام کی روایت نہیں کسی نے منسوخ کر دیا. لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ روایت کتنی سچی روایت ہے اور کس طرح سے چلنے پھرنے والوں کی جیب تک سے پاکٹ ٹرانسسٹر کے ذریعے سے مسلسل غنا کی اور موسیقی کی آوازیں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہیں. اور یہ عجیب بات کہ ہمیں اتنی رد و فد ہے اس مسئلے سے کہ ہم موسیقی کو روح کی غذا قرار دے کر حلال کرنا چاہتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ آخری زمانے کی علامتوں میں کثرت کے ساتھ موسیقی کا تذکرہ. یہاں تک کہ دجال کی علامت بھی یہی تو بتائی گئی کہ دجال جس سواری سے سوار ہو کے آئے گا اس سواری سے مسلسل موسیقی کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی. یہ روایت تفصیل سے ابھی آگے آتی ہے. بہرحال علامات بتانا اس وقت مقصد نہیں ہے کیونکہ وقت بڑا محدود ہے. روایتوں میں اتنا پتہ چلا ہے کہ اخلاق اور ایمان کے اعتبار سے بدترین زمانہ ہوگا دنیا کا. انسان ہر واجب کو نظر انداز کر رہا ہوگا, ہر حرام کا ارتکاب کر رہا ہوگا. نیکی, ایمان اور تقوی دنیا سے اٹھ چکا ہوگا اور کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو سیدھے راستے کا حکم دے اور غلط راستے سے انسان کو روکے. یہاں تک کہ وہ حالت ہو جائے گی لوگوں کی گمراہی کی وجہ سے کہ علماء دین ناپید ہو جائیں گے. لوگ اتنی بے قدری کریں گے علماء کی کہ کوئی عالم بننے سے تیار نہیں ہوگا. علماء کی اتنی کمی ہو جائے گی کہ میری امت مسجد میں ایک ایک گھنٹے کھڑے ہو کر انتظار کرے گی کہ کوئی جماعت کی شرائط پر پورا اترنے والا عالم مل جائے. لیکن ایک ایک گھنٹے کھڑے رہنے کے بعد بھی انہیں ڈھونڈے سے ایسا عالم نہ ملے گا کہ جو انہیں نماز پڑھا سکے. یہ ایک ایسی روایت ہے کہ ہمارا مشاہدہ یہ بتا رہا کہ بہت جلدی یہ وقت قریب آنے والا ہے اور اس کی تمام ذمہ داری روایت میں ان لوگوں پر ڈالی گئی ہے جو ہر مقام پر بیٹھ کر علماء کی توہین کرتے ہیں, علماء کو برا کہتے ہیں. تو یقیناً کون شخص ایسی لائن کے اندر یا ایسے شعبے میں آنا چاہے گا جس میں ہر وقت اسے گالیاں سننے کو ملے. لیکن روایت میں یہ کہ علماء کی اتنی کمی ہو جائے گی کہ ایک ایک گھنٹے لوگ مسجد میں کھڑے رہیں گے اور کوئی ان کو جماعت کی نماز پڑھانے والا نہ ہوگا. جب اتنی کمی ہوگی علماء کی تو کوئی حق کی بات بتانے والا نہ ہوگا. ذلیل ترین لوگ اس زمانے میں لوگوں کے اوپر حکومت کریں گے اور حالت یہ ہو جائے گی کہ ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک ایک فقیر مسلسل میرا نام لے کر اور خدا کا نام لے کر سوال کرے گا. لیکن ایک ایک ہفتہ گزر جائے گا اور کوئی فقیر کی حاجت پورا کرنے کو تیار نہ ہوگا. تم کثرت کے ساتھ یہ منظر دیکھو گے کہ دوست دوسرے دوست سے بڑا مسکرا کر اور خوشی کے ساتھ ملتا, لیکن جب وہ دوسرا دوست اپنی کوئی حاجت لے کے پہلے دوست کے پاس آتا تو بجائے اس کے کہ اگر انکار کرنا ہے تو صحیح طور پر انکار کرے, اس سے گفتگو کا طریقہ بدل لیتا اور بعض روایات میں یہ ہے کہ ملنے تک سے انکار کر دیتا. یہ وہ وقت ہوگا کہ جب ظہور امام بالکل قریب آ جائے گا. اس وقت تم یہ دیکھو گے کہ لوگ تو ذخیرہ اندوزی کرتے ہی تھے, خود حاکم وقت ذخیرہ اندوزی کرے گا, کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کرے گا اور جمع کرنے کے بعد اپنی مرضی سے فروخت کرے گا. اور تم یہ منظر دیکھو گے کہ شراب سے ہر بیماری کا علاج کیا جانے والا, جب شراب سے ہر بیماری کا علاج کیا جانے لگے تب تیار رہنا. اب کسی وقت بھی ظہور امام ہو سکتا ہے اور اسی دور کے اندر دنیا میں ایک جنگ عظیم چھڑے گی. روایت یہ ہے کہ مسلمان صحیح مومن صاحبان ایمان اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ مومنوں کو دو قوموں سے جنگ نہ کرنا پڑے. یہ روایت ہے ہمارے چوتھے امام کی کہ جب تک کہ دو قوموں سے جنگ نہ کرنا پڑے اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہو سکتی. ایک کا نام ہے چپٹے چہرے والی قوم. روایت ہے شروع میں یہی, بعد میں امام نے خود تشریح کہ چپٹے چہرے والی قوم, جب تک کہ میری امت کے مومن چپٹے چہرے والی قوم سے جنگ نہ کریں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اور
علماء نے تشریح کی کہ چپٹے چہرے والی قوم، خود امام نے آگے بتایا کہ ہم اہل ترک، یہ اہل ترک ہیں یعنی روس والے. تو جب تک کہ مسلمان، بلکہ مسلمان بھی نہیں مومن، کوئی مومنوں کی حکومت دنیا میں کہیں قائم ہوگی اور وہ مومنوں کی حکومت اہل ترک سے یعنی روس والوں سے جب تک کہ مقابلہ نہ کرے اس وقت تک ظہور امام نہیں ہو سکتا ہے. اور دوسری چیز روایت میں یہ آئی کہ دوسرا مقابلہ اہل ایمان کا، مومنوں کا. اب ذہن میں فرق رکھتے ہوئے گفتگو سنیں کہ ایک مسلمان ہے اور ایک مومن ہے. مسلمانوں کا مقابلہ روس والوں سے بھی ہوگا، چین والوں سے بھی ہوگا، امریکہ والوں سے بھی ہوگا، روایتیں ابھی تفصیل کے ساتھ آتی ہیں. لیکن مومنوں کی ایک حکومت قائم ہوگی اور مومنوں کی حکومت کا مقابلہ دو قوموں سے ضرور ہوگا، ایک روس والے چپٹے چہرے والے اور دوسرے بالوں کے بنے ہوئے جوتے پہننے والے. پوچھا گیا امام سے کہ مولا یہ کون ہے جو بالوں کے بنے ہوئے جوتے پہنتے ہیں؟ تو امام نے کہا یہ کرد ہیں، یہ کرد قوم ہے. جب تک کہ ان سے مومنوں کی حکومت کا مقابلہ نہیں ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی ہے. یہ روایتیں ان کتابوں میں موجود ہیں. وہ مقام بنے گا کہ جو اہل تقویٰ کے لیے جہنم بن جائے گا اور باقی ارے کے لیے جنت. وہاں کے بازاروں کی یہ حالت ہوگی کہ کوئی مومن اس وقت تک بازار سے نہیں گزر سکتا جب تک کہ اس کے بازو کسی نامحرم عورت کے جسم سے نہ ٹکرائیں. دنیا بھر کے ذلیل ترین لوگ وہاں پہ جمع کیے جائیں گے اور اس وقت ایک بادشاہ ہوگا. یہ سارے روایت کے الفاظ. اس وقت ایک بادشاہ ہوگا، ایک کیا ہوگا جو اپنی مقصد کی خاطر لوگوں کو عیاشی کی طرف لے جائے گا. اس کے بعد قزوین سے ایک مرد مومن بلند ہوگا اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں اس سے پہلے کہ آیت اللہ آقا خمینی کے بارے میں خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق قزوین سے. بہرحال قزوین سے ایک مومن بلند ہوگا. وہ تہران کے اصلاح کا خاتمہ کرے گا. لفظ قتل نہیں بلکہ یہ ہے کہ تہران والوں کا خاتمہ کرے گا اور حکومت ختم ہو کر رہ جائے گی. اس کے بعد جب یہ ایمان کی حکومت قائم ہو جائے گی، اس مقام پر کچھ اور روایتیں ہیں کہ مثلا 80,000 آدمی قتل کیے جائیں گے یا بادشاہت کا خاتمہ ہوگا، مگر یہ روایتیں کثرت کے ساتھ گزشتہ ایک سال میں پڑھی گئی اس لیے ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں. بہرحال یہ روایت کہ جب مومنوں کی حکومت قائم ہو جائے گی تو ان کو ترکوں سے یعنی روس والوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا اور کردوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا. اس کے بغیر قیامت نہیں آ سکتی. تو مومنوں کی حکومت فی الحال تو دنیا میں ایک ہی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ روایت اسی بارے میں، اس لیے کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. البتہ واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے روایت کو سن کر نتیجہ اگر آپ نکال سکتے ہیں تو نکالیں کہ صاحبان ایمان کی ایک حکومت قائم ہوگی جس سے کردوں سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا اور روس والوں سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا. اب اس سے پہلے یا اس کے بعد یہ تفصیل میں موجود نہیں، لیکن یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں خصوصاً جنگ عظیم کا آغاز ہو جائے گا اور جنگ عظیم کا آغاز اس وقت ہوگا جب اہل روم، یہ سب پرانے الفاظ ہیں، اہل ترک، اہل روم کا لفظ استعمال ہوتا ہے انگریزوں پر بھی اور امریکہ کے رہنے والوں پر بھی. جب وہ لوگ فلسطین کے معاملات میں اتنی مداخلت کریں گے اور فلسطین کے اندر موجودہ اسرائیل بھی آ جاتا ہے کہ وہ اپنی فوج کو فلسطین میں اتاریں گے اور دوسری طرف سے ترک یعنی روس والے عراق کے اندر داخل ہوں گے. عراق کی تباہی روس کے ہاتھ سے ہونا تقریباً یقینی، اگرچہ سوائے ظہور امام کے کوئی علامت یقینی نہیں. خدا اپنی مصلحت سے حکم کو بدل سکتا ہے، لیکن تقریباً یہ یقینی ہے کہ عراق کی تباہی ہوگی اور وہ تباہی بھی روس والوں کے ہاتھ سے ہوگی. اتنی تفصیلی روایت ہے کہ اس میں شک کی گنجائش بہت کم ہے. تو بہرحال روس والے داخل ہوں گے عراق کے اندر اور امریکہ یا برطانیہ والے داخل ہوں گے فلسطین. داخل اپنی، لیکن روایت یہ ہے کہ اصل معرکہ اس وقت ہوگا جب ان کی فوجیں اس سرزمین کے اوپر قدم رکھیں گی اور آخری تباہی اس وقت ہوگی کہ جب بنی قینطورہ. پوچھا گیا مولا یہ بنی قینطورہ کیا چیز ہے؟ امام نے فرمایا میں قوم کو دیکھ رہا ہوں جن کے چہرے کا رنگ زرد ہے، جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں، جن کی ناکیں چپٹی ہیں اور وہ صحرائی علاقے کے قریب رہتے ہیں. چین سے متصل صحرائے منگولیا اور صحرائے گوبی ہے جو دنیا کے بڑے بڑے صحراؤں میں شامل ہوتا ہے. بہرحال یہ بنی قینطورہ کون ہے اس کا نتیجہ بھی اگر آپ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجیے. حالات اور شواہدات یہ بتاتے ہیں کہ یہ بنی قینطورہ اسی قوم کا نام ہے کہ جس کو آج کل اہل دین کہا جاتا ہے. جب ان کی فوجیں عرب میں قدم رکھیں بس سمجھ لینا کہ وہی تباہی کا وقت آخر، اور اس وقت اتنی تباہی ہوگی کہ 1/3 آبادی جنگ کی وجہ
وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ یہ حتمی علامت بتائی گئی کہ دنیا کی 1/3 آبادی کا خاتمہ، اور یہ بھی ایک عجیب بات کہ یہ جو آبادی ختم ہوگی یہ زیادہ تر یورپ اور امریکہ کے حصوں میں ختم ہوگی۔ مشرق وسطیٰ یا ایشیا میں اتنی تباہی اس جنگ کی وجہ سے نہیں آئے گی، تو دنیا کی 1/3 آبادی ماری جائے گی، اور 1/3 آبادی کے ختم ہونے کے بعد جنگ کے نتیجے میں ایسی تباہی ہوگی کہ دو وبائیں پھیلیں گی، ایک قحط کی بیماری اور ایک طاعون کی بیماری۔ قحط کی بیماری تو اتنی پھیلے گی کہ باپ اپنی جوان کنواری لڑکی کو لے کے آئے گا اور کہے گا کہ ایک وقت کی روٹی دے دو اور میری جوان لڑکی کو مجھ سے لے جاؤ۔ یہ حالت ہو جائے گی قحط کی وجہ سے اس زمانے کے اندر جب جنگ عظیم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، 1/3 آبادی ختم ہو چکی ہوگی۔ اس کے بعد کا یہ تذکرہ۔ اب جنگ عظیم کے اندر کیا کچھ ہوگا، یہ جنگ عظیم کا لفظ ہم نے اپنی آسانی کے لیے استعمال کیا ہے، روایات میں یہ نہیں۔ روایات میں صرف یہ ہے کہ اس وقت تک یہ ماحول جب ہوگا اس وقت تک ظہور امام نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان پر آسمانوں سے موت نہ برسے۔ آسمانوں سے انسانوں پر موت نازل ہوگی، عدن کے قریب زمین سے اور سمندر سے آگ بھڑکتی ہوئی نظر آئے گی۔ آسمانوں سے موت کس طرح نازل ہوتی ہے آج اس چیز سے ہم بھی واقف ہو چکے ہیں، آپ بھی واقف ہو چکے ہیں۔ بہرحال تفصیل میں گئے بغیر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ ہوائی حملے کی طرف اشارہ۔ بہرحال روایت میں صرف اتنا کہ جب آسمانوں سے موت نازل ہوگی 1/3 آبادی کا خاتمہ ہو جائے گا، اب بچے کی 2/3 آبادی۔ یہ 2/3 آبادی میں سے پھر 1/3 آبادی ختم ہو جائے گی قحط کی وجہ سے اور طاعون کی وجہ سے، خالی 1/3 آبادی دنیا کی باقی رہے گی جب ظہور امام زمانہ ہوگا۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کوئی علامت بالکل یقینی بھی نہیں اور کسی علامت کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا، تو امام کے ظہور سے پہلے 2/3 آبادی کا خاتمہ بالکل یقینی۔ اور اسی مقام پر پھر ایک مرتبہ اس چھوٹے سے واقعے کی تکرار کر دینے کو دل چاہتا ہے جو ابھی چند دن پہلے ہم نے ایک مجلس میں بیان کیا تھا، مگر یہاں جو کہ ان مومنین کی بھی کثرت ہے کہ جو باہر کے علاقوں سے تشریف لاتے ہیں، کہ کسی نے ایک مرتبہ آئنسٹائن سے سوال کیا، البرٹ آئنسٹائن جو عظیم ترین سائنسدانوں کی صف میں شامل کیا جاتا، کہ کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی ہے؟ آئنسٹائن نے ایٹم کی تھیوری پیش کی ہے، چنانچہ لوگ اس کے پاس پوچھنے آتے ہیں کہ آپ کے بنائے ہوئے ایٹم بم کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا، کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم میں کون سے ہتھیار استعمال کیے جائیں گے؟ تو آئنسٹائن کا جواب یہ تھا کہ انسان اتنی ترقی کر رہا کہ کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ تیسری جنگ عظیم میں کون سے ہتھیار استعمال ہوں گے، البتہ میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ چوتھی جنگ میں کون سے ہتھیار استعمال کیے جائیں گے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ بتائیے چوتھی جنگ میں کون سے ہتھیار استعمال ہوں گے، تو کہا کہ چوتھی جنگ میں پتھر بطور ہتھیار استعمال کیا جائے گا، یعنی خود اس کا بھی یہ اقرار ہے کہ تیسری جنگ کے بعد دنیا تباہی کے اس مقام پر پہنچ چکی ہوگی کہ اب دوبارہ پرانے زمانے میں پلٹ جائے گی، اور تیسری جنگ کی وجہ سے اتنی تباہی پھیلے گی کہ انسان کی تمام ترقی نیست و نابود ہو جائے گی۔ اس دور میں اگر امام ذوالفقار لے کے نکلے تو پتھر کے مقابلے میں تو ذوالفقار یقیناً جدید ترین ہتھیار سمجھا جا سکتا ہے۔ تو یہ 2/3 آبادی کا ختم ہونا یقینی، اور اس کے بعد 1/3 آبادی باقی رہ جائے گی۔ اب یہ 1/3 آبادی امام زمانہ کی منتظر ہوگی۔ لوگ خاص طور پر صحیح مومنین اس وقت گر گرا کے خدا سے دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ خدا بندہ جلد از جلد ظہور امام ہو جائے، اس لیے کہ بدترین حالات اس وقت تو ہماری زبان سے اجل اللہ ہو ظہور نکلتا ہے، لیکن اس وقت ہر ایک کے دل کی گہرائی سے یہ جملہ نکل رہا ہوگا، لیکن کون؟ صرف وہ کہ جو صحیح صاحبان ایمان۔ اور اس کے بعد دوسری 2/3 آبادی کے ختم ہونے کے بعد ایک بڑی مصیبت کا سامنا دنیا والوں کو کرنا پڑے گا، اور یہ مصیبت ہے سفیانی کا لشکر۔ اب حالات اس مقام تک پہنچے، یہ باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں تو بات کی گفتگو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ جنگ عظیم اور قحط اور طاعون کے نتیجے میں 2/3 آبادی ختم ہو گئی، 1/3 آبادی بچی، اور یہ 1/3 آبادی چین سے لے کر ترکی کے درمیانی علاقے میں۔ روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یورپ کا بر اعظم تقریباً ختم ہو چکا ہوگا، امریکہ میں تباہی ہی تباہی ہوگی، چین کے آگے کا علاقہ بھی تقریباً خاتمے پر ہوگا، دنیا سمٹ کر چین سے ترکی کے درمیان جمع ہو جائے گی، اور اب جتنے واقعات پیش آئیں گے اسی علاقے کے اندر پیش آئیں گے۔ اس کے آگے کے جو
علاقے ہیں اس میں اگر انسان ہوگا بھی تو اتنے کم ہوں گے اور ایسی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. اب کتنی بھی دنیا کے اصل انسان رہ جائیں گے تہذیب یافتہ, وہ چین سے ترکی کے درمیانی علاقوں میں ہوں گے اور ظہور امام کی تیاری ہو رہی ہوگی. اس سے کچھ پہلے ہمارا ہندوستان اور پاکستان کا علاقہ, ہمارا پاکستان کا علاقہ ہندوستان تباہ کرے گا اور ہندوستان کے علاقے کو چین تباہ کرے گا, اور اس کے بعد چین کے اندر کچھ ایسے طوفان اور کچھ ایسی گیسیں استعمال کی جائیں گی جس سے چین بھی تباہ ہو جائے گا. اب 2/3 آبادی ختم ہو گئی, 1/3 آبادی بچی. اس وقت رحمت کی علامت بھی نازل ہوگی اور شیطان کی علامت بھی. رحمت کی علامت کا نام ہے سید حسنی اور شیطان کی علامت کا نام ہے عثمان سفیانی. یہ دو چیزیں کیا ہے, بہت اہم چیزیں ہیں یہ دو. ان دو ہستیوں کا ظہور امام سے پہلے آنا بالکل یقینی. سفیانی اس کا نام عثمان ابن اتبا, یہ ابو سفیان کی نسل سے تعلق رکھنے والا ہے. روایتوں میں یہ ہے کہ اس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے اور اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی. بڑی اہم ہستی ہے یہ ظہور امام سے پہلے کے واقعات میں, کیونکہ سفیانی ہی سبب بنے گا امام زمانہ کے ظہور کا, اور یہ سفیانی ہی وہ ہے کہ جس کو امام اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے. تو یہ آبلا روح, چیچک کے داغ رکھنے والا, نیلی آنکھیں رکھنے والا ایک شخص ہے جو فلسطین کے کسی علاقے سے خروج کرے گا اور اس کے بعد اس شام کے اوپر قبضہ کر لے گا. روایات میں یہ بھی کہ عراق اور شام یہ دونوں تباہ ہوں گے روس کی وجہ سے, اور روس ان دونوں کا خاتمہ کر چکا ہوگا. اس کے بعد سفیانی نکلے گا فلسطین کے علاقے سے اور شام پر قبضہ کر کے دمشق کو اپنا دارالخلافہ بنائے گا, اور اس کا ساتھ دینے کے لیے 70,000 زنا زادوں کی فوج اس کے ساتھ پہنچے گی. روایت میں یہ بھی ایک علامت کہ آخری زمانے میں تم کثرت کے ساتھ دیکھو گے کہ نکاح ہو رہے ہیں مگر صحیح نکاح نہیں, چنانچہ حرام زادوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی کہ انہوں نے نکاح پڑھوایا ہے مگر غلط نکاح پڑھوایا ہے, اس لیے حرام زادے زنا زادے کثرت کے ساتھ آخری زمانے میں پائے جائیں گے. 70,000 زنا زادوں کی فوج اس کا ساتھ دے گی, اور روایت میں یہ ہے کہ یہ فوج کہاں سے آئے گی, مراکش, لیبیا, تیونس, ان 3-4 ممالک سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے, خاص طور پر غیر مومنوں کے, فاسق اور فاجر لوگوں کے جتھے اکٹھا ہوں گے اور وہ مصر سے ہوتے ہوئے, فلسطین سے ہوتے ہوئے شام میں اس کے پاس پہنچیں گے. 8 مہینے اس کی حکومت رہے گی اسی علاقے میں, اور اس کا حکم یہ ہوگا کہ ہر وہ شخص جس کا نام محمد, علی, حسن, حسین, جعفر, فاطمہ یا زینب اسے فوراً قتل کر دیا جائے, اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی محب اہل بیت پایا جائے تو ہمیں اس کا پتہ بتایا جائے, ہم اسے انعام بھی دیں گے اور اس محب اہل بیت کو قتل کریں گے. تو ہمسائے کی چغلی کھائیں گے, رشتہ دار کے بارے میں جا کر اطلاع پہنچائیں گے کہ یہ محب آل محمد ہے. کثرت کے ساتھ دولت کی خاطر لوگ اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو قتل کروائیں گے صرف اس لیے تاکہ سفیانی کا انعام ملے. جب سفیانی آئے گا تو روایت یہ ہے کہ اس وقت کسی عورت کو مطمئن نہیں بیٹھنا چاہیے, اس لیے کہ بہت کم عورتیں ایسی ہوں گی جو اس کے لشکر سے اپنی عزت کو بچا سکیں گی. کسی مرد کو مطمئن نہیں بیٹھنا چاہیے, بہت کم مرد ایسے ہوں گے جو اس کے لشکر سے اپنی گردنوں کو بچا سکیں گے. وہ مصر, شام, مصر, لیبیا, تیونس, الجزائر, مراکش, فلسطین اور شام ان تمام علاقوں کا خاتمہ کرے گا, اور اس کے بعد صوفے میں آ کر صوفے کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن کچھ حالات ایسے پیش آئیں گے کہ وہ صوفے پر قبضہ نہ کر سکے گا اور اسے پلٹ کر دمشق پہنچنا پڑے گا. دمشق میں پہنچ کر وہ اپنی فوج کے دستے کو مدینے کی طرف بھیجے گا تاکہ مدینہ اور مکہ تباہ کیا جائے. چنانچہ روایت یہ ہے کہ اس کی فوج مدینے میں آئے گی. مدینے میں آنے کے بعد اہل مدینے کا قتل عام کیا جائے گا, ممبر رسول کو گرد مار مار کے توڑا جائے گا اور روضہ رسول کے اندر گھوڑے باندھے جائیں گے. غرض یہ کہ جتنا وہ مدینے کو تباہ کر سکتا ہے اتنا مدینے کو تباہ کرے گا. مدینے کی تباہی کے بعد اب یہ چلے گا مکے کی جانب, اور اس کا لشکر مکے کی جانب چل رہا ہے. تو اب اس مقام پر گفتگو کا ایک حصہ ختم ہوا کہ سفیانی 8 مہینے حکومت کرے گا اور 8ویں مہینے یہ مدینے کو تباہ کر کے اپنا لشکر مکے کی جانب بھیجے گا. یہ شیطان کی علامت جو ان علاقوں میں ظاہر ہوگی. دوسری طرف یہ ایران کا علاقہ جس کے بارے میں روایات یہ ہے کہ آخری زمانے میں یہ کئی حصوں میں شاید تقسیم ہو جائے, تو خراسان کے علاقے سے دوسرے امام کی نسل سے تعلق رکھنے والے ایک مرد مومن بلند ہوں گے اور ان کا نعرہ ہوگا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ہم نیکی کا پیغام پہنچائیں گے, برائی سے لوگوں کو روکیں گے, اور وہ اپنا ایک بہت بڑا لشکر جمع کریں گے. طالقان کے قصبے سے ان کے تعلق کی روایت کچھ زیادہ مشہور ہے علماء میں, تو شاید ان کا تعلق طالقان کے قصبے سے ہوگا. یہ اپنا پورا لشکر
لشکر جمع کریں گے اور لشکر جمع کر کے خراسان طالقان سے نکلیں گے اور نکل کر پاکستان کے علاقے میں داخل ہو کر ملتان تک پہنچیں گے. امیر المومنین کے خطبے میں تذکرہ سید حسنی ملتان تک پہنچیں گے, بکران سے گزریں گے تو بلوچستان سے گزرتے ہوئے ملتان تک پہنچیں گے اور ملتان تک پہنچنے کے بعد اس تمام راستے میں وہ مومنوں کو صحیح مومن بناتا ہوا جائیں گے, ہر ایک کے عمل میں تبدیلی کریں گے اور ہر علاقے سے لوگ ان کی فوج میں شامل ہوتے چلے جائیں گے. اب روایت میں یہ ہے کہ ملتان پہنچ کر وہ واپس آئیں گے اور واپس جب آئیں گے تو ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے بصرہ تک پہنچیں گے. تو اب جو لشکر کا ان کے نقشہ بنایا گیا کہ خراسان سے ملتان جانا اور ملتان سے گھوم کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ بصرہ جانا, اس نقشے سے پتہ چلتا کہ کوئی تعجب نہیں کہ ہمارے شہر کے قریب سے بھی ان کا گزر ہو, کیونکہ ساحلی علاقے میں آپ کا شہر بھی آتا ہے. اور سید حسنی کا گزر جب ہوگا تو اس وقت بڑی تعداد میں مومنین ان کی فوج میں شامل ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو امام کے ساتھ پہلی آواز میں نہیں ملیں گے لیکن سید حسنی کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. تو اب کیفیت کیا ہوئی, اب صورتحال کیا ہوئی؟ اب صورتحال کچھ یہ ہوئی کہ ایک طرف سے سفیانی کا لشکر مدینے کو تباہ کر کے مکے کی جانب آ رہا ہے, دوسری طرف سید حسنی ملتان سے گھوم کر بصرے کی جانب جا رہے ہیں. دنیا کی یہ حالت, اور سید حسنی کا ملتان سے گھوم کر واپس آنا یہ بتا رہا ہے کہ شاید ملتان کے آگے کوئی آبادی نہ ہو, یا اگر آبادی ہو تو اتنی معمولی اور اتنی ویسی آبادی کہ وہاں جانا ان کے نزدیک بیکار ہو. تو ملتان تک کا علاقہ تو آباد رہے گا, یعنی خراسان ایران سے ملتان تک کا علاقہ, اور وہاں سے پلٹ کر یہ چلیں گے. اب جب یہ کیفیت ہوگی کہ سفیانی مدینے کو تباہ کر کے مکے کی جانب آ رہا ہے, سید حسنی ملتان کو فتح کر کے بصرے کی جانب جا رہے ہیں, اس وقت ایک مرتبہ امام کے ظہور کا وقت آ جائے گا. اور ظہور امام سے کچھ پہلے کے واقعات اس سے پہلے بتائے جا چکے ہیں ایک اور تقریر میں. یہ دو بڑی علامتیں اب اسی مقام پر گفتگو چھوڑیں, کچھ پیچھے کی جانب آئیں, کچھ اور علامتوں کے ساتھ موضوع کو اس مقام تک پہنچائیں. سفیانی مدینہ تباہ کر کے مکے کی جانب آ رہا ہے, سید حسنی ملتان تک لوگوں کو مومن بنا کر اور ہر شہر سے اپنی فوج میں لوگوں کو شامل کرتے ہوئے بصرے کی جانب آ رہے ہیں. اور کوئی تعجب نہیں کہ ہمارے علاقے سے گزریں اور یہاں سے بھی کچھ مومنین ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں. بس یہی وقت ظہور امام, اور اس سے 8 مہینے پہلے سے عجیب و غریب واقعات شروع ہو جائیں گے. جماد الثانی اور رجب میں کثرت کے ساتھ بارشیں ہوں گی, یہاں تک کہ روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو 24 دن تک لگاتار بارش ہوتی رہے گی اور ایک لمحے کے لیے بارش کا سلسلہ نہ رکے گا. چند گھنٹوں کی بارش میں ہماری کیا حالت ہوتی ہے, اور کہاں 24 گھنٹے کی متواتر اور لگاتار بارش. شعبان کے مہینے میں چاند گرہن اور سورج گرہن لگے گا, مگر تمام حساب کتاب کے برعکس. حساب و کتاب یہ ہے کہ سورج گرہن مہینے کے شروع میں لگے لیکن آخر میں لگے, لیکن 20 مہینے میں لگے گا, اور چاند گرہن کو 20 مہینے میں لگنا چاہیے لیکن وہ آخر میں لگے گا. یہ شعبان میں ہوگا. رمضان میں شب قدر کے بارے میں انتہائی تاکیدی حکم, اور یہ روایت جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے, یہ روایت شیعہ اور سنی تمام علماء کی کتاب میں, یہاں تک کہ صحیح بخاری جیسی کتاب میں موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب 23ویں رمضان آئے, ایک سال ایسا سال ہوگا کہ جب 23ویں رمضان آئے تو 23 کا دن جمعے کے دن پڑے گا. خبردار تمام رات عبادت تو کرنا مگر اگلے دن گھر سے باہر نہ نکلنا, اور دوپہر کے وقت تیار ہو کر بیٹھ جانا. گھر کے دروازے بند کر لینا, گھر کے دروازے اور کھڑکیوں کو اس طرح سے بند کرنا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز گھر میں نہ داخل ہونے پائے. اپنے کانوں کو بند کر کے بیٹھنا اور اپنے آپ کو زمین کے قریب کر لینا, کیونکہ عین دوپہر کے وقت دھماکے کی آواز آئے گی. ایسا دھماکہ ہوگا کہ جس کے کان میں آواز پہنچے گی وہ بہرا ہو جائے گا. اور ایک روایت میں یہ کہ خبردار کسی شیشے کی چیز کے قریب نہ رہنا, شیشے کی چیزوں سے دور رہنا. یہ ساری علامتیں یہ بتا رہی ہیں کہ کوئی تعجب نہیں کہ کسی بم وغیرہ کے دھماکے کا تذکرہ. بہرحال روایت یہ ہے کہ 23 رمضان کو یہ دھماکے کی آواز آئے گی. اس کے بعد شوال اور ذی القعدہ کے مہینے میں چھوٹے چھوٹے گروہ آپس میں لڑیں گے. ذی الحجہ کی 23 تاریخ کو خانہ کعبہ کی سرزمین میں ایک آل محمد کی نسل سے تعلق رکھنے والے مومن کو شہید کیا جائے گا. اور اس کے بعد محرم کا مہینہ آ چکا ہے. سفیانی کا لشکر مدینے اور مکے کے درمیان ہے. سید حسنی کا لشکر ملتان سے پلٹ کر بصرے کی جانب آ رہا ہے. ایک مرتبہ روایت یہ ہے کہ رات کے وقت امام زمانہ ظہور فرمائیں گے, آدھی رات کے بعد اور صبح کے وقت کے درمیان. لیکن مومنوں کو یہ اطلاع پہنچے گی صبح سویرے. امام زمانہ اپنے گھر میں ہوں گے, اور کون سا گھر؟ مکے کے اندر امام زمانہ آخری زمانے میں تشریف لے آئیں گے, کیونکہ امام کو بھی پتا نہیں کہ میں کب ظہور کروں گا, لیکن آخری زمانے میں
جب آثار و علامتیں یہ بتائیں گی کہ اب وقت ظہور قریب آ گیا ہے، امام مکے تشریف لے آئیں گے اور ہر وقت انتظار کریں گے کہ کب حکم الہی آتا ہے۔ روایت یہ ہے کہ جب حکم الہی آئے گا تو ایک مرتبہ وہ لپٹا ہوا پرچم، وہ پرچم جو صرف 2 موقعوں پر استعمال ہوا، ایک جنگ بدر میں اور ایک جنگ جمل میں، تو وہ لپٹا ہوا پرچم امام کے ہاتھ میں ہے، خود بخود کھل جائے گا اور اس میں سے آواز آئے گی کہ یا ولی اللہ مجھے ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا۔ اور کمر کے اندر جو ذوالفقار موجود ہے، ایک مرتبہ ذوالفقار نیچے سے بلند ہوگی، امام کے چہرے کے مقابل آئے گی اور کہے گی کہ یا ولی اللہ مجھے ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا۔ ان 2 علامتوں سے امام سمجھ جائیں گے کہ بس اب وقت ظہور ہے، چنانچہ اپنے گھر سے نکلیں گے، مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان بیٹھیں گے اس طرح سے کہ امام کی پیٹھ خانہ کعبہ کی دیوار سے لگی ہوگی، اور ایک مرتبہ کہیں گے انا حجت اللہ علی الارض، میں اس زمین پر اللہ کی حجت ہوں اور میں نے ظہور کیا۔ امام کی یہ آواز سن کر سب سے پہلے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل تشریف لائیں گے اور امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس کے بعد 4000 فرشتے منصور کی سربراہی میں آئیں گے۔ یہ وہی 4000 فرشتے ہیں جن کا سردار منصور ہے، جو عاشورے کے دن کربلا میں پہنچے تھے اور پہنچ کر امام سے نصرت کی اور مدد کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر امام نے منع کر دیا کہ اس وقت مصلحت نہیں ہے کہ ہم کسی کی مدد طلب کریں۔ تو بعد شہادت یہ 4000 فرشتے امام کے روضے پر بیٹھ کر تمام عرصے ماتم کرتے ہوئے گزار رہے ہیں، لیکن جب وقت ظہور امام ہوگا تو جبرائیل اور میکائیل کے فوراً بعد یہ 4000 فرشتے اپنے سردار منصور کی قیادت میں امام کے پاس آ کر امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور اس کے فوراً بعد 27 مومنین کی ایک جماعت آئے گی۔ اس سے پہلے 4 مومنوں کی ایک جماعت آئے گی جس میں چاروں پیغمبر ہوں گے، حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ۔ البتہ حضرت عیسیٰ اور یہ باقی 3 پیغمبر بعد میں تشریف لائیں گے، لیکن ان کی طرف سے بیعت پہلے کر لی جائے گی۔ اب اس کے بعد 27 مومنین کی ایک جماعت مکے میں داخل ہوگی، جس کے اندر 700 وہ ہیں اصحاب کہف جو اپنے غار میں سو رہے ہیں، اور وقت ظہور انہیں اٹھایا جائے گا اور وہ 7 کے ساتھ مکے میں آ کر امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ 15 حضرت موسیٰ کے وہ مومن ہیں جو ایک لمحے کے لیے سیدھے راستے سے نہ ہٹے۔ یہ 15 اور 7 22 آدمی اور 7 آدمی اور منتخب ہیں تمام دنیا کے، جن میں حضرت موسیٰ کے وسیع جناب یوشع ابن نون ہیں، سلمان فارسی ہیں، مقداد ابن اسود ہیں، ابو دجانہ ہیں، مالک اشتر۔ یہ 5 خاص طور پر ان کا نام بتایا گیا، سلمان، مالک، مقداد، یوشع ابن نون اور ابو دجانہ انصاری۔ تو یہ 5 پیغمبر اسلام کے صحابی، 7 اصحاب کہف، 15 قوم موسیٰ کے آدمی، 27 آدمیوں کی جماعت آ کر امام زمانہ کے ہاتھ پر بیعت کرے گی، اور اتنی دیر میں صبح کی روشنی نمودار ہو جائے گی، اور صبح سویرے تمام دنیا میں ایک آواز گونجے گی، اور ہر مومن اپنے کان میں اس آواز کو سنے گا کہ اے دنیا والوں، ظہور امام ہو گیا ہے، جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، امام تشریف لے آئے ہیں اور امام کا ساتھ دینے کے لیے چلو۔ اس وقت دنیا کے انسانوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے، ایک وہ جو یہ آواز سنے گا اور مذاق اڑا کر ٹال دے گا کہ یہ کیا آواز، اور دوسرے 2 گروہ صحیح گروہ ہوں گے، اس میں سے ایک تو وہ فوراً تیار ہوگا امام کی مدد کرنے کے لیے، لیکن اپنی ملازمت کو دیکھنا، کنوینس کا انتظام کرنا، بیوی بچوں کا خیال کرنا، روپے پیسے کی فکر کرنا، پوری اس کے دل میں نیت اور ارادہ یہ ہوگا کہ میں امام کے پاس جاؤں گا، لیکن انتظار کرتے کرتے اور انتظام کرتے کرتے شام کا وقت آ جائے گا، اور شام کے وقت ایک مرتبہ شیطان کی آواز آئے گی کہ اے انسانوں یہاں سے چلو، اور فلسطین میں جو سفیانی ہے وہ تمہارا امام ہے، چل کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ چنانچہ یہ لوگ جو تیار تو ہوگا کہ اب چکرا جائیں گے کہ وہ آواز صحیح ہے، یہ آواز صحیح ہے، اور گھبرا کے سوچیں گے کہ اس چکر میں پڑنے سے بہتر ہے کہ انتظار کرو، جب امام آئیں گے تو دیکھا جائے گا۔ چنانچہ یہ اس سعادت سے محروم رہ جائیں گے، اور کتنی بڑی سعادت سے یہ محروم رہیں گے اپنی تھوڑی سی لاپرواہی اور بے توجہی کی وجہ سے۔ البتہ تیسرا گروہ وہ ہوگا کہ ادھر کان میں آواز آئی، ادھر نہ گھر کا خیال، نہ بیوی کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ آنے جانے کا خیال، بس ایک مرتبہ نام خدا لے کر گھر سے باہر قدم رکھے گا، اور روایت میں یہ ہے کہ پہلا قدم اگر گلی میں ہوگا تو دوسرا قدم جب اٹھائے گا تو رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس حالت میں پہنچے گا کہ سامنے امام زمانہ موجود ہے اور دست بیعت، اور
दस्त बैत इमाम का फैला हुआ है फौरन इमाम के हाथ से बैत करेगा। चुनांचे जब इमाम के पास ये 313 जो पहली आवाज सुनकर पहुंचेंगे ये जमा हो जाएंगे, इसके बाद फिर भी लोग आते रहेंगे, 10,000 तक का लश्कर मक्के में हो जाएगा। तो इमाम सबसे पहले मक्के की तस्वीर करेंगे। मक्के के अंदर जितने भी दुश्मनान अहले बैत होंगे सबको एक मर्तबा तबलीग की जाएगी जो, और तमाम का तमाम मक्का इमाम ज़माना की बात मान लेगा। इमाम अपने नायब को मुकर्रर करेंगे और उसके बाद मक्के से चलने वाले होंगे कि एक आदमी दौड़ता हुआ आएगा, इस तरह से आएगा कि उसका मुंह टेढ़ा होगा, यानी उसका पूरा मुंह पीठ की जानिब होगा और इसी हालत में वो दौड़ता हुआ आएगा और इमाम के सामने आकर कहेगा कि यब्ना रसूलुल्लाह, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। असहाबे इमाम दरियाफ्त करेंगे क्या खुशखबरी? तो कहेगा कि हम दो भाई थे, हम दोनों सुफियानी के लश्कर में शामिल थे और हमने मदीने की तबाही में हिस्सा दिया था। जब हमारा लश्कर मदीने और मक्के के दरमियान पहुंचा तो एक मर्तबा एक खौफनाक आवाज आई और हमारा पूरा लश्कर जमीन के अंदर गर्क हो गया, सिर्फ हम दो भाई बचे थे। उस वक्त एक फरिश्ता निकला और उसने इतने जोर का थप्पड़ हमारे मारा कि हमारा मुंह फिर गया और मुंह उल्टा हो गया। और उसके बाद उसने मेरे भाई से कहा कि तू सुफियानी के पास जाकर इत्तला दे कि इमाम आ चुके हैं, तेरी मौत पहुंच गई। और मुझसे कहा कि तू जाकर इमाम के साथियों को इत्तला दे दे कि सुफियानी का लश्कर खत्म हो चुका है और मक्का तबाही से बच गया। तो मैं आपके पास आया हूँ। इमाम ज़माना लश्कर को तैयार कर चुके होंगे, लश्कर निकलेगा, मगर अभी चंद कदम जाएगा कि मक्के वाले बगावत करेंगे, इमाम के नायब को कत्ल कर डालेंगे। इमाम वापिस आएंगे, वापिस आकर जैसे ही मक्के वाले इमाम को वापिस आते देखेंगे, एक मर्तबा हाथों को जोड़कर तौबा करते हुए इमाम के कदमों पर गिरेंगे। इमाम दोबारा माफ करेंगे, दूसरा नायब मुकर्रर करके फिर रवाना होंगे। चंद कदम चले होंगे कि मक्के वाले दूसरे नायब को भी शहीद कर देंगे। इमाम पलट के वापस आएंगे, अब तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा और सबसे पहले इमाम की तलवार मक्के की सरजमीन पे हरकत में आएगी और खाने खुदा के चारों तरफ जितने भी दुश्मनान अहले बैत, दुश्मनान रिसालत और दुश्मनान खुदा, उन सब का खून बहाकर मक्के की सरजमीन को पास किया जाएगा। उसके बाद ये लश्कर मदीने की जानिब चलेगा और मदीने ये लश्कर पहुंचेगा। सिर्फ 15 मिनट का वक्त बाकी बच रहा है गुफ्तगू के अख्तिताम में और गुफ्तगू बहुत ज्यादा तूल खींची जा रही है, तो अगर हम जल्दी जल्दी और कुछ वाकयात को नजरअंदाज करते हुए गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, आप इस मजबूरी को जहन में रखिए। इमाम का लश्कर मदीने के अंदर दाखिल होगा और मदीने में दाखिल होकर पहला काम क्या किया जाएगा? पहला काम यह किया जाएगा कि रोज़ा रसूल में पहुंचेंगे। रोज़ा रसूल उजड़ा हुआ, रोज़ा रसूल टूटा फूटा है सुफियानी के लश्कर की वजह से, और इमाम ज़माना जाएंगे और 2 कब्रों को खोदकर कब्र के मुर्दों को निकालेंगे। अब ये किन की कब्रें हैं और किन मुर्दों को निकाला जाएगा, नाम हम नहीं बताना चाहते, आप खुद ही अंदाजा कर लें। और ये भी एक बड़ा दिलचस्प मौजू है, लेकिन वक्त की कमी, हम बहुत मुख्तसर इसको बयान करेंगे। इमाम ज़माना निकालेंगे कब्र के 2 मुर्दों को और कहेंगे कि ऐ गासिबान ने हक़ फातिमा, तुम्हें यहाँ दफन होने का कोई हक नहीं था, आज तक तुम गसबी जमीन में दफन रहे, इस हक गसबी जमीन को छोड़ो। चुनांचे इमाम ज़माना ये कहकर निकालेंगे उन गासिबान ने हक सैयदा को, और निकालने के बाद जब उनको लेके चलेंगे उनके लाशें सही और सालिम होंगे। चुनांचे इमाम के लश्कर में शामिल बहुत से लोगों का ईमान डगमगाएगा कि हम तो आज तक इनको बुरा कहते आए, ये तो इतने मुकद्दस के 1500-2000 साल के बाद भी इनका जिस्म तरो ताजा है, ये तो अल्लाह के मुकद्दस बंदे लगते हैं। चुनांचे ईमान डगमगाने लगेगा और उसके बाद इमाम इन जिस्मों को ले जाकर दरख्त के ऊपर लटकाएंगे। एक सूखा हुआ दरख्त होगा, उसके ऊपर इन दोनों को लटकाया जाएगा और इधर ये दोनों सूखे हुए दरख्त पर लटकेंगे और उधर सूखा दरख्त सरसब्ज़ शादाब हो जाएगा, पत्ते भी निकल आएंगे, फूल भी खिल उठेंगे, फल भी नमूदार हो जाएंगे। अब तो और बड़ी तादाद एक मर्तबा डगमगाएगी कि हम तो इन्हें बुरा समझते थे, ये इतने साहिब मौजिज़ात, इनका ये मौजिज़ात सूखे दरख्त से मत हुए तो सूखा दरख्त पर सरसब्ज़ शादाब हो गया। रिवायत इमाम में यह है कि ये सब मोमिनीन का इम्तिहान हो रहा था। चुनांचे एक बड़ी तादाद जो उस वक्त इमाम के सामने होगी वो इमाम से हट जाएगी और कहेगी कि नहीं, ये तो अल्लाह के बड़े मुकद्दस बंदे लग रहे हैं। लेकिन उसी वक्त जब इनका ईमान खत्म हो जाएगा, ये गुमराह होंगे। इमाम ज़माना एक मर्तबा अपने हाथ में कोड़ा होगा, दोनों की लाशों को कोड़ा मारेंगे और इधर एक मर्तबा दोनों की आंखें खुलेंगी और दोनों इमाम को देखेंगे। अब रिवायत यह है कि इमाम उन्हें किस किस तरह से
خدا کی جانب سے دیا جانے والا عذاب پہنچائیں گے، وہ ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے جس کو بیان کرنے کا وقت نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آخر میں اس درخت کے اوپر ان دونوں کے جسموں کو لٹکا کر پورے درخت کو اور ان کے جسموں کو جلایا جائے گا اور جلا کر ان کی رات کو فنا کیا جائے گا۔ اس طرح دشمنان آل محمد میں سے سب سے پہلو کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے بعد مدینے میں جتنے گمراہ لوگ موجود ہیں، خاص طور پر جو ابھی گمراہ ہوئے، ان سے امام زمانہ کی تلوار اس چیز کا انتقام لے گی کہ جو اس واقعے کا انتقام لے گی کہ جس کی وجہ سے خدا نے امام زمانہ کو اتنے عرصے غیبت میں رکھا، یعنی وہ واقعہ کہ جب امیر المومنین کے گلے میں رسی باندھی گئی اور اہل مدینہ یہ منظر دیکھتے رہے، چنانچہ وہ تمام کے تمام جو ان لوگوں کے اوپر ایمان لے آئے تھے ان کو قتل کیا جائے گا اور مدینے کے صحیح مومنین امام کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ امام مدینے کو صحیح کر کے چلیں گے کوفے کی جانب۔ سید حسنی بصرے پہنچ چکے ہوں گے، اطلاع ملے گی کہ امام کوفے تشریف لائے، چنانچہ سید حسنی کوفے آئیں گے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ امام سے سوال کریں گے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے دعویٰ امامت کیا، آپ اپنی امامت کا ثبوت پیش کیجیے۔ امام ششم چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم سید حسنی اپنے امام کو پہچانتے ہیں، امام کی معرفت رکھتے ہیں، لیکن اپنے لشکر والوں کو بتانے کے لیے امام سے معجزات طلب کریں گے۔ چنانچہ امام معجزات دکھائیں گے۔ سب سے پہلے تو وہ علم جو جنگ جمل اور جنگ بدر میں لہرایا گیا، علم اپنی زبان سے کہے گا کہ میں اس وقت افطار کے ہاتھ میں ہوں اور جو مجھے لیے ہوئے ہے وہی اس علم کے پکڑنے کا حقدار ہے۔ پھر ذوالفقار حیدری ایک مرتبہ گویا ہوگی سید حسنی سے کہ اے سید حسنی میں حقیقتاً زمانے کے امام کے ہاتھ میں ہوں۔ اس کے بعد امام کے پاس عصا ہوگا حضرت موسیٰ کا، امام وہ عصا کوفے کے پتھر میں لگائیں گے تو اس پتھر سے 12 چشمے پانی کے جاری ہو جائیں گے۔ امام کہیں گے عصا موسوی کو دیکھو۔ اس کے بعد امام حضرت ابراہیم کا وہ کرتا دکھائیں گے جسے پہن کر حضرت ابراہیم نارے نمرود میں پھینکے گئے تھے اور اس کرتے کی برکت سے ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ کرتا اپنی زبان سے گواہی دے گا کہ میں اسی کے جسم پر ہوں کہ جو ابراہیم کا بھی آقا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان کی انگوٹھی دکھائیں گے جس کی وجہ سے حضرت سلیمان ہواؤں اور جنوں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد امام زمانہ وہ موزے دکھائیں گے جو خاص پیغمبر اسلام کے موزے تھے۔ اس کے بعد امام تیسرے امام کا امام حسین کا امامہ دکھائیں گے جو کربلا میں لوٹا گیا لیکن شام میں دوبارہ جناب زینب نے خواہش کر کے اسے واپس طلب کیا۔ ایک ایک کر کے تمام چیزیں دکھائیں گے اور آخر میں ایک زرہ نکالیں گے۔ یہ زرہ وہ معجزہ جو ہر مومن کے ذہن میں رہنا چاہیے، کیونکہ روایت یہ ہے کہ زمانے کے امام اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ 12 جھوٹے امام نہ گزر جائیں۔ تو جھوٹے اور سچے میں فرق کا معیار ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ ایک زرہ دکھائیں گے۔ یہ زرہ وہ زرہ ہے جو پیغمبر اسلام سے لے کر 11 اماموں تک مسلسل ہر امام کو ملتی رہی اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ سوائے امام کے کوئی اسے پہن ہی نہیں سکتا اور امام بھی جب پہنے گا تو خصوصیت یہ ہے کہ جیسا امام کا جسم ہوگا یہ زرہ اسی کے مطابق موضوع ہو جائے گی۔ اگر کوئی امام پہلے والے امام کے مقابلے میں لمبا ہے تو جب زرہ اس کے پاس پہنچے گی زرہ خود بخود لمبی ہو جائے گی۔ اگر کوئی امام پہلے امام کے مقابلے میں جسم میں ذرا کم ہے تو جب زرہ اس کے پاس جائے گی خود بخود سکڑ جائے گی، خود بخود پھیل جائے گی۔ تو امام زمانہ یہ زرہ سید حسنی کو دکھائیں گے اور کہیں گے اسے پہنو۔ سید حسنی پوری کوشش کریں گے زرہ ان کے جسم پر نہ آئے گی تو امام اپنے جسم پر زرہ ڈالیں گے اور سید حسنی اور ان کا پورا لشکر مبہوت یہ منظر دیکھے گا کہ زرہ خود بخود امام زمانہ کے جسم کے اوپر پوری اترتی چلی جا رہی ہے۔ اس منظر کو دیکھتے ہی سید حسنی فوراً امام کے ہاتھ سے بیعت کریں گے اور یہ معجزات دیکھ کر تمام لشکر بھی امام کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ صرف 4000 مومن امام کو ماننے سے انکار کریں گے۔ 3 دن تک انہیں توبہ کا موقع دیا جائے گا اور انہیں تبلیغ کی جائے گی، پھر انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب امام زمانہ یہاں سے چلیں گے دمشق کی طرف، سفیانی کا خطرہ ابھی باقی۔ امام زمانہ یہاں سے دمشق کی جانب تشریف لے جائیں گے اور جب دمشق پہنچیں گے تو سفیانی کا لشکر تیار کھڑا ہوگا کیونکہ وہ ایک آدمی جس کی گردن ٹیڑھی ہو چکی ہے وہ اطلاع دے چکا تھا۔ جمعے کا دن ہوگا، صبح کی نماز کا وقت ہوگا، دونوں لشکر صفے باندھ کر تیار کھڑے۔ امام کا لشکر نماز پڑھنے کے انتظار میں تیار ہے کہ نماز ہو تو ہم میدان جہاد میں نکلیں، لیکن لوگ دیکھیں گے کہ امام نماز نہیں پڑھا رہے بلکہ بار بار آسمان کی جانب دیکھ رہے۔ لوگ کہیں گے کہ یا اپنا رسول اللہ نماز پڑھائیے، امام کہیں گے نہیں مجھے آنے والے کا انتظار ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد آسمان چاروں سے حضرت عیسیٰ زمین سے تشریف لائیں گے اور زمین پہ آنے کے بعد پہلے حضرت
عیسیٰ امام کو سلام کریں گے، امام سلام کا جواب دے کر حضرت عیسیٰ سے درخواست کریں گے یا خواہش ظاہر کریں گے کہ آپ امامت فرمائیے، جماعت تیار ہے۔ حضرت عیسیٰ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے پیچھے ہٹائیں گے کہ یا حجت اللہ، آپ کی موجودگی میں کیسے میں نماز کی امامت فرما سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ مکبر بنیں گے اور امام زمانہ، امام جماعت بن کے نماز پڑھائیں گے، اور اس کے بعد دمشق میں سفیانی کے لشکر سے امام کا مقابلہ ہوگا۔ وقت بہت محدود ہے، صرف 7 منٹ ہے، اس لیے ہم اس مقابلے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سفیانی حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے دمشق میں مارا جائے گا اور اس خطرے کا خاتمہ ہوگا۔ جب یہ خطرہ ختم ہو جائے گا تو اب ایک روایت آپ نے ابھی سنا کہ دنیا کی 2/3 آبادی ختم ہو جائے گی، جس میں سے 1/3 آبادی قحط کی وجہ سے ختم ہوگی۔ تو روایت یہ ہے کہ امام کے آنے سے 3 سال پہلے سے بارش کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، سوائے وہ 24 دن کی بارش کے جو جماعت ثانی اور رجب میں ہوگی۔ باقی 3 سال سے بارش نہیں ہوئی ہوگی، چنانچہ لوگ بڑے پریشان ہوں گے۔ امام کو آئے ہوئے 18 دن ہوں گے کہ اب دجال ظہور فرمائے گا۔ یہ دجال جو ظہور فرما رہا ہے، یہ دجال کیسے ظہور فرمائے گا؟ اس دجال کے بارے میں بڑی تفصیلی روایات ہیں، لیکن کیا کریں، گھڑی کی سوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے، غالباً وہ بھی دجال سے ملی ہوئی ہے، اس لیے ہم بڑے اختصار کے ساتھ جو کچھ دجال اور اس کے بعد ہونے والا ہے وہ آپ کو بتا دیں۔ باقی یہ وعدہ کہ انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ 5 تقاریر کا کبھی اور رکھا گیا تو تفصیل آئے گی، لیکن اتنا خلاصہ سن لیجیے کہ دجال پیغمبر کے زمانے میں پیدا ہوا اور پیغمبر نے دجال سے ملاقات کی۔ دجال نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، پیغمبر نے اس کو منع کیا تھا، اس نے پیغمبر کی بات نہ مانی، اور جب پیغمبر اس سے ملاقات کر کے آ رہے تھے تو اس نے پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک بڑا پتھر پیغمبر پہ گرانے کی کوشش کی تھی، مگر جبرائیل امین نے ایک مرتبہ اس پتھر کو اپنے پروں پہ روک لیا تھا اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ، دجال کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ پیغمبر کیونکہ اسرار الہی کو زیادہ سمجھتے تھے، اس لیے کہا تھا کہ اسے گرفتار کر کے ایسے مقام پر ڈال دو کہ جب تک کہ حکم خدا نہ ہو وہ اسی مقام پر قید رہے۔ اور ہماری کتابوں میں واقعات ہیں کہ دجال کا بھی ایک جزیرہ اور لوگ اس سے ملاقات کر کے آئے۔ ایک عیسائی کا تو واقعہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں وہ گیا تھا اور جب دجال سے مل کے آیا تھا تو اس کے بعد مسلمان ہو گیا تھا۔ بہرحال دجال جس طرح بھی زندگی گزارے گا، امام کے ظہور کے 18 دن کے بعد دجال آئے گا، اور کہاں سے آئے گا؟ روایتیں مختلف ہیں۔ روایت میں یہ تو ثابت ہے کہ وہ فلسطین کے علاقے سے نکلے گا، لیکن ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ ہندوستان کی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کرے گا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میری اطاعت کرو۔ اور اس کے بعد ہندوستان سے عراق ہوتا ہوا فلسطین جائے گا اور الگ اعلان وہاں لوگوں کے سامنے آئے گا۔ اس کی ایک عجیب و غریب سواری ہوگی جو 90 میل لمبی ہوگی، 41 میل چوڑی ہوگی۔ اوپر سے اس کا رنگ سرخ ہوگا، درمیان میں اس کا رنگ سیاہ ہوگا، نیچے اس کا رنگ سفید ہوگا۔ اس شان کے ساتھ وہ آئے گا اور اس کی سواری میں سے مسلسل گانے کی آواز بلند ہو رہی ہوگی۔ تو جو ویسے ہی گانا سننے کے عادی ہیں، جب ان کے کانوں میں گانے کی آواز پہنچے گی تو ایک مرتبہ وہ متوجہ ہوں گے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی، اور دجال کے کھنچ کر دجال کے قریب پہنچتے چلے جائیں گے، اور جو دجال کے قریب پہنچے گا دجال اسے گرفتار کرے گا۔ گرفتار کر کے اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی، ایک جہنم ہوگی۔ کیسی جنت اور کیسی جہنم اس کی تفصیل کا وقت نہیں، بہرحال ایک جنت ہوگی، ایک جہنم۔ جو اس پر ایمان لائے گا اسے جنت میں ڈالے گا، جو اس کی بات نہ مانے گا اسے جہنم میں ڈالے گا۔ لیکن جنت ظاہری جنت ہوگی۔ روایت میں یہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا اسے وہاں جہنم کا لطف آ جائے گا، اور جو جہنم میں جائے گا اسے وہاں جا کے جنت کا لطف آ جائے گا۔ تو بہت سے لوگ جو ظاہری جہنم کو دیکھ کر ڈر جائیں گے اور وہ دجال پر ایمان لے آئیں گے، وہ سمجھیں گے کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں، لیکن جب جائیں گے تو وہاں پھل پھول درخت نہیں ہوں گے، وہی سانپ بچھو آگ اور آگ کے ڈنڈے ہوں گے جو سنتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ دجال کی جنت میں ہوگا۔ خدا کی جو جہنم ہے وہ دجال ویسی اپنی جنت بنائے گا۔ بہرحال خلاصہ گفتگو کا بڑے اختصار کے ساتھ یہ روایت یہ ہے کہ جو دجال کو دیکھ کر اس سے بات کرنے سے پہلے اس کے منہ پر تھوک کر سورہ حمد کی تلاوت کرے گا، کبھی دجال کا قابو اس پر نہیں چلے گا، اور جو دجال کی ایک لمحے کی بات سن لے گا فوراً دجال کا قابو اس پر چل جائے گا۔ تو جو گانا سننے کے عادی وہ گانے کی آواز سے کھنچ کر پہنچیں گے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر گانا سننے کے لیے کھڑے ہو گئے اور دجال نے ان کو مخاطب کر لیا تو وہ گئے، اور اگر گانے کی آواز نہیں سنے وہاں پہنچتے ہی پہلے دجال کو دیکھیں تو وہ اپنے ایمان کو بچا لے گئے۔ بہرحال روایت یہ ہے کہ دجال امام کوفے سے کسی کام سے نکلیں گے، دجال کوفے پہ حملہ کرے گا تاکہ امام کے کیپٹل کو، کیونکہ امام کا دارالخلافہ کوفہ ہوگا، لیکن کون سا کوفہ؟ یہ کوفہ نہیں، بلکہ روایت یہ ہے کہ اس زمانے میں آبادی اتنی پھیلے گی کہ کوفہ سے کربلا کا پورا ایک شہر بن چکا ہوگا اور وہ پورا کا پورا امام کا دارالخلافہ ہوگا۔ دجال امام کی غیر موجودگی میں حملہ کرے گا لیکن امام کا لشکر واپس آئے گا۔ دجال امام کو دیکھ کر بھاگے گا اور فلسطین میں مقام
मुल्क जो इसराइल में मौजूद है इस वक्त, वहाँ पर दज्जाल इमाम ज़माना की जुल्फ़िकार से कत्ल किया जाएगा और उसका पूरा लश्कर इमाम के हाथों कत्ल होगा और इतना खून बहेगा कि 10 मील तक खून ही खून दिखाई देगा, कोई और चीज नजर नहीं आएगी। और इसके बाद अब इमाम की हुकूमत मुकम्मल तौर पर कायम हो गई। एक चीज और रह गई है, लेकिन वो इंशाल्लाह किसी और मौके पर, दज्जाल के बाद याजूज और माजूज निकलेंगे, लेकिन इनकी तफसील वो किसी और मौके पर, आज बिल्कुल वक्त नहीं है, सिर्फ 4-5 मिनट और बाकी, जिसमें इख्तिताम कलाम तक आपको ले जाना। तो अब रिवायत यह है कि दज्जाल कत्ल हो गया और इमाम की हुकूमत कायम हो गई। ये कौन सी हुकूमत होगी? ये हुकूमत शरइया होगी, जिसके अंदर अगर कोई औरत अरब के यमन के कोने से शाम के कोने तक घर से पैर तक जेवरात पहन के सफर करे तो कोई नहीं कि जो आंख उठाकर उस औरत को देख ले। उस दिन उस जमाने में इंसान 2-2 महीने सफर करेगा, लेकिन उसका कदम जमीन पे नहीं पड़ेगा, हर जगह सब्जा ही सब्जा होगा। जमीन अपने खजाने उगल देगी, जहरीले जानवरों का जहर खत्म हो जाएगा, तमाम जानवर आपस में मिलकर रहने लगेंगे। इमाम के साथी इस काबिल हो जाएंगे कि मीलों दूर से एक दूसरे को देखेंगे भी और एक दूसरे की आवाज भी सुनेंगे। आपके ये सारी बातें तो आपके सामने आज भी हो सकती हैं। उस वक्त की हालत होगी कि हर नमाज वक्त पे अदा की जाएगी, कज़ा नमाज का हुक्म खत्म हो जाएगा क्योंकि कोई नमाज कज़ा करने वाला ही ना होगा। हर माल की ज़कात वाजिब होते ही निकाली जाएगी और उस वक्त किसी मामले में गवाह तलब नहीं किया जाएगा। अगर कोई गलती भी करेगा तो फौरन अपनी गलती का इकरार कर लेगा। हालत ये होगी उस दौर के अंदर के घर की औरतें भी कुरान और हदीस की मदद से मसाइल को अख्त करके इज्तिहाद करके अपने मसले के ऊपर अमल करेंगी। और अब इस वक्त इस माहौल में अइम्मा की वापसी शुरू होगी। रिवायात यह है कि एक एक करके इमाम आएंगे। ये हमारा मौजू नहीं, हमारा मौजू इमाम ज़माना की जात। तो थोड़ी सी गुफ्तगू और अगर के वक्त पूरा होने वाला है, लेकिन 2 या 3 मिनट आपके और लेना है। तो अब रिवायत यह है कि अब इमाम आएंगे, सबसे पहले तीसरे इमाम आएंगे और इमाम हुसैन के आने के फौरन बाद तमाम के तमाम करबला के जितने भी दुश्मन है सब जिंदा किए जाएंगे और मैदान करबला ही के अंदर एक दूसरा जिहाद होगा जिसमें इमाम ज़माना के हाथ से जिम्र और यजीद वगैरह कत्ल किए जाएंगे, क्योंकि इस दफा इमाम हुसैन का परचम जनाब अब्बास के हाथ में नहीं होगा बल्कि इमाम ज़माना के हाथ में होगा। और इस जिहाद के अंदर इमाम ज़माना पूरे जितने भी कातिलान इमाम से करबला में सबको कत्ल किया जाएगा। इमाम हुसैन के साथ उनका पूरा लश्कर भी आएगा और हर वो मोमिन आएगा जिसने अपनी जिंदगी में कभी ये तमन्ना की हो कि काश में मैदान करबला में होता तो इमाम के साथ जिहाद करता, वो भी उस वक्त जिंदा किया जाएगा और करबला के मैदान में मौजूद होगा। इमाम हुसैन के बाद एक एक करके सारे इमाम आएंगे, आखिर में अमीरुल मोमिनीन आएंगे और उनके बाद पैगम्बर इस्लाम तशरीफ लाएंगे। जब पैगम्बर इस्लाम तशरीफ लाएंगे तो रिवायत यह है कि एक मकाम पर पैगम्बर इस्लाम तशरीफ रखेंगे और एक एक इमाम जिनमें सबसे पहले जनाब सैयदा अपने जज के पास जाएंगी और जाकर बताएंगी कि आपके बाद आपकी उम्मत ने हमारे साथ क्या किया। पैगम्बर मुसलसल रोएंगे। ये एक रिवायत रह गई। तो इमाम ज़माना जब आएंगे और कूफे पर कब्जा करेंगे तो सबसे पहला काम इमाम क्या करेंगे? सैयद हसनी से मुलाकात के बाद सबसे पहला काम कूफे में ये होगा कि इमाम अपने दादा की मजलिस कायम करेंगे और उस मजलिस से खुद इमाम ज़माना खिताब करेंगे, खुद भी रोएंगे और अपने तमाम साथियों को साथ साथ उनके तमाम साथी भी मातम करेंगे। लेकिन आज पैगंबर के सामने दोबारा यही मातम होगा और उसके बाद एक एक इमाम के दुश्मन को जिंदा किया जाएगा और सारे के सारे दुश्मनान इमाम को हर इमाम अपने हाथ से कत्ल करेगा। और जब हर इमाम के दुश्मनों से इंतकाम दे लिया जाएगा, आप महसूस कर रहे होंगे कि बड़ी तफसीली बातें हैं लेकिन बहुत मुख्तसर वक्त में बयान करना पड़ रही। तो इसके बाद अब वो दुश्मन खुदा इस दुनिया में आएगा इंसानी शक्ल में, जिसका नाम शैतान, और शैतान अपनी पूरी फौज लेके आएगा। और ये पहला मौका होगा कि पैगंबर हाथ में तलवार लेकर जिहाद के लिए निकलेंगे और शैतान दरियाए फुरात के किनारे पैगंबर की तलवार से कत्ल किया जाएगा। और शैतान के कत्ल के बाद इस दुनिया के अंदर से तमाम की तमाम शैतानी ताकतें खत्म हो जाएंगी सिवाय एक हस्ती की। रिवायत यह है कि अभी एक गैर मुस्लिम मौजूद होगा इस दुनिया के अंदर और इमाम ज़माना की हुकूमत कायम हो गई। और अब ऐसा होगा कि तमाम अइम्मा दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल जाएंगे। हर इमाम एक एक मुल्क में या एक एक शहर में हुकूमत करेगा और एक साथ भी कभी इकट्ठा हो जाएंगे। जब कभी एक से ज्यादा इमाम इकट्ठा हो और नमाज का वक्त आए तो ये इमाम अपने में से जिसको आगे करेंगे वही नमाज पढ़ाएगा। लेकिन अगर कभी जब इमाम इकट्ठा हो उनमें अमीरुल मोमिनीन मौजूद हो तो कोई उनके आगे खड़ा होकर कोई इमाम भी नमाज नहीं पढ़ा सकता है। और अगर कभी इकट्ठा होने वाले मासूमीन में पैगंबर मौजूद हो तो पैगंबर के आगे भी
کھڑے ہو کر کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا، لیکن پیغمبر اور مولا کے علاوہ اگر کچھ امام اکٹھا ہوئے تو جس کو آگے کر دے وہی نماز پڑھائے گا۔ اور اس کے بعد اب امام زمانہ کی حکومت شروع ہوگی اور 70 سال تک امام زمانہ حکومت کریں گے۔ ایک دن ایک گلی سے گزر رہے ہوں گے، وہی ایک واحد کافر جو رہ جائے گا، ایک عورت جس کا نام سعیدہ یا سعدیہ یا ملتحیہ بتایا گیا ہے، جو ایک یہودن ہوگی، وہ مکان کی چھت پر سے امام زمانہ کے سر اقدس پر ایک پتھر گرائے گی، اس کے زخم سے امام زخمی ہو جائیں گے اور 2 یا 3 دن تک زخمی رہ کر اپنے مولا کی طرح سے شہادت کے مقام کو حاصل کریں گے۔ جب امام شہید ہو جائیں گے تو امام حسین امام زمانہ کو غسل دیں گے، قنوت کریں گے، کفن پہنائیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے اور دفن کریں گے، اور امام زمانہ کے دفن کے بعد امام زمانہ کی حکومت ختم ہو گئی جو ہمارا موضوع۔ اس کے بعد امام حسین کی حکومت چلے گی اور اتنی طویل حکومت ہوگی کہ امام حسین کی بھویں سفید ہو کر آنکھوں پر لٹک آئیں گی اور 1000 سوار خالی امام حسین کی اولاد میں ہوں گے۔ اتنی کثرت سے اولاد ہوگی کہ 1000 تو خالی سوار ہوں گے اور باقی اولاد کی تعداد خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اور پھر امام حسین بھی وفات پائیں گے طبعی طور پر، اور ایک ایک امام حکومت کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا چلا جائے گا اور اسی اثنا میں کسی وقت قیامت آ جائے گی۔ تو